ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، یعنی ایک ایسا کردار ہے، ایک ایسا شخص ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، یعنی باتیں کرتا ہے تو مسحور کر دیتا ہے، بہت خوش کن کلام، لیکن عملی زندگی اس کے بالکل برعکس ہے اس کی۔ باتوں کے ساتھ اور کیا کرتا ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی اللہ کے نام کی قسمیں کھاتا ہے کہ میں تمہارا بہت وفادار ہوں، خیر خواہ ہوں، سچا ہوں، ہمدرد ہوں، اور اس طرح وہ لوگوں کی ہمدردیاں جیت لیتا ہے۔ لیکن حقیقت میں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ بدترین جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والوں میں سب سے زیادہ جھگڑا کرتا ہے۔ جب اس کے مفادات پر کوئی زد آتی تو اس وقت وہ اخلاق اور اخلاق سے متعلق ہر چیز کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے اور اس کی اصل شخصیت کھل کر سامنے آ جاتی۔ عملی زندگی میں کیسا ہے وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب پیٹھ پھیر کے جاتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے بڑی بڑی تقریریں کر کے اور ان کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کر کے اور ان کو بہت خوش کر کے، پریکٹیکل لائف کیسی ہے اس کی سعی فی الارض لیفسد فیہا، وہ زمین میں فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، یعنی اس کی عملی زندگی بالکل برعکس ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ کھیتی اور نسل کو تباہ کرتا ہے، یعنی صرف اسٹیج پر لوگوں کے سامنے تو وہ مصلح ہے لیکن عملی زندگی میں سخت فسادی ہے۔ اس کو اپنے مفادات کی خاطر اگر لوگوں کو ہلاک کرنا پڑے تو اس سے بھی نہیں چوکتا۔ اس کی زد میں انسان تو کیا، جانور اور دیگر مخلوقات بھی اس کے فساد کی نظر ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح خاص طور پر انسانوں کا رزق جہاں سے آتا ہے، یعنی کراپس، فصلیں، ان کی تباہی کے درپے ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ کو فساد بالکل پسند نہیں۔ اب دیکھیے کہ بعض لوگ صرف اپنی شخصیت سے مروب کرنے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں پاپولر بننے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی مرضی کے مطابق باتیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات زبانی دعووں، جھوٹے نعروں کے ذریعے، بلند و بانگ دعووں کے ذریعے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ان باتوں کا کچھ بھی ثبوت نظر نہیں آتا۔ ایسے لوگ غرور اور تکبر کا شکار ہوتے ہیں۔ جب ان کے بارے میں کوئی تنقید کر لے یا ان پر کوئی بات کر دے تو وہ سخت غصے میں آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور یہ طریقہ چھوڑ دو اور لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی نہ برتو یا اپنی غلطیوں سے توبہ کرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کو عزت گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے، یعنی اس کی انانیت، اس کا غرور اور اس کی جو اندر کی بد اخلاقی ہے وہ اسے توبہ نہیں کرنے دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے کہا کہ عمر خدا سے ڈرو، تو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا کہ ہاں واقعی عمر کو خدا سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر اس کا حال کیا ہے اس لیڈر کا کہ اگر کوئی اس کو نصیحت کر دے یا اسے کوئی بات کر دے تو پھر اس کو وہ انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، ضد میں آ جاتا ہے اور انتقام کی خاطر فصل، نسل، ہر چیز برباد کرنے پہ تل جاتا ہے۔ فرمایا اس کا ٹھکانہ، اس کا علاج اگر لوگوں کے پاس نہیں فحسبہ جہنم، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے جو توڑ پھوڑ دینے والی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بدترین جگہ ہے لوٹ کے جانے کی۔ یہ تو ایک کردار تھا۔ دوسرا کردار وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر ڈالتا ہے، اپنی جان بیچ ڈالتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پہ شفقت کرنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آیات حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئیں
جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے جانے لگے تو قریش نے ان کو روک لیا اور کہا کہ جب تم یہاں آئے تو کنگال تھے اور یہاں آ کر تم نے خوب مال بنایا ہے، لہٰذا جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہاں چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ نہیں، اتنا اور بھی ہو تو دینے کو تیار ہوں، اور اس طرح وہ اپنے سارے مال و متاع کو اللہ کی خاطر قریش کے حوالے کر کے خود صرف دین اور ایمان بچا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں جا کر ان کو اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ کیسی قربانی کر کے آ رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں ربح البیع یا ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ، یہ ان کی کنیت تھی، تمہاری تجارت فائدہ مند ہوئی، تم نے جو کچھ دے کر جو حاصل کیا، یعنی دنیا کا مال و متاع دے کر اپنے رسول کی صحبت اور قربت کو جو حاصل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بھی بندوں کی قدردانی کرتا ہے، تم نے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ پھر سب اہل ایمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی صرف زبانی کلامی اسلام کافی نہیں، صرف باتیں کافی نہیں، عمل سے اس کا ثبوت دو، اور جہاں اسلام کی خاطر قربانی دینی پڑے اس قربانی کو بھی نہ بھولو، قربانی سے بھی نہ چوکو، کیونکہ اللہ اس کا بہترین بدلہ تم کو دینے والا ہے۔ لیکن یہ چیز نہایت ناپسندیدہ ہے کہ دین کے صرف ان احکامات کو لے لیا جائے جو اپنی مرضی کے مطابق ہیں یا جن میں آسانی ہے یا جن سے دنیا کے کسی مفاد پہ زد نہیں پڑتی، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے کہ جہاں انسان کو قربانی کرنا پڑے۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم پورے اندر آ جاؤ۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی سڑک کے درمیان میں چل رہا ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، بیچ میں ہے، تو اس کا مقدر تو پر ہلاکت ہی ہے، کوئی بھی گاڑی آ کر اس کو ہٹ کر دے گی۔ تو انسان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم منافقت چھوڑ دو، اللہ کے ساتھ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔